السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کا مطالعہ چل رہا ہے۔ اصحاب الکہف کا واقعہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے، اس میں آیت نمبر 18 تک ہم پہنچ گئے تھے اور آج آیت نمبر 19 سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں۔ اس سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ جو اصحاب الکہف تھے وہ اپنے علاقے کے رئیسوں کے، بادشاہوں کے بچے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دین کی توفیق دی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور ان 7 لوگوں نے جا کر غار کے اندر پناہ لے لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت ایسے کی کہ جب سورج نکلتا تو ان کے دائیں سے گزر جاتا، پھر ان کے بائیں سے گزر جاتا، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دیتے۔ ایک کتا جو ان کا ساتھ تھا، ایک کتا جو ان کے ساتھ تھا، وہ غار کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، اور جو بھی اللہ نے آگے فرمایا کہ کوئی ان کو دیکھ لیتا تو وہ خوفزدہ ہو جاتا، وہاں سے بھاگ جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس طرح ہم نے ان کو دوبارہ اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں سوال و جواب کریں۔ قال قائل منہم، تو ان میں سے کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنی دیر سوئے ہم، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں نیند سنا دیا، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنی دیر سوئے ہم۔ قالوا، تو ان میں سے کچھ نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، کیونکہ جس وقت وہ غار میں آئے وہ دن تھا، اب شاید دوبارہ دن نکلا ہوا ہو یا شام ہو۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو ان میں سے کسی نے کہا یا کچھ نے کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے بما لبثتم، کتنا عرصہ تم سوئے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو بس تم میں سے کوئی ایک نکلے اور یہ چاندنی کے سکے ہمارے پاس، جاؤ پیسے لے کے جاؤ، شہر کی طرف جاؤ اور وہاں سے کچھ ہمارے لیے لے کر آؤ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو افراد تھے یہ ایک دوسرے سوال کر رہے ہیں کہ جیسے کسی نے کہا کہ ہم دن کا ایک حصہ سوئے ہوں گے یا پورا دن سوئے ہوں گے، اور اس سے زیادہ کیا سو سکتا ہے آدمی۔ اور پھر جب بات سمجھ نہیں آئی تو اس بات پہ اڑے نہیں، ضد نہیں کی، بلکہ کیا کہا ربکم اعلم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنی دیر سوئے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس ضد بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر انہوں نے ان میں سے ایک کو جو ان کے پاس کرنسی تھی، چاندی کے سکے، وہ دیے اور دے کے کہا کہ جاؤ شہر کی طرف جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو جاؤ شہر جاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لے کر آؤ۔ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ تم نے جو چیز بھی لے کر آنی ہے وہ پاکیزہ ہو، وہ پاکیزہ ہو۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، انسان 7 نوجوان ہیں جن میں اپنی قوم کے شرک کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کو اپنی جان کا خوف ہو گیا، وہ ساتھ کے ساتھ ایک غار کے اندر جمع ہو گئے۔ اب اٹھے تو ظاہری بات ہے خوف تو سوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ان کو مضبوط کر دیا تھا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، لیکن بہرحال ایک انسان کے اندر خوف فکر تو ہوتی ہے، جب باہر نکلیں گے کیا ہوگا، ہم پہ حملہ نہ کرتے کیا کریں۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کو بھوک لگی، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر کی طرف بھیجا، تو اس کو کیا کہا، یہ کہا کہ دیکھو خیال رکھنا کہ ہم جو بھی تمہاری چیز لے کر آؤ وہ حلال طیب پاکیزہ ہو، تو خراب چیز مت لے کر آنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ذرا احتیاط و نرمی سے کام لینا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے۔ اب کیوں احتیاط نرمی سے کام لینا، تم گاؤں جاؤ گے کوئی تمہیں کہے گا تم لوگ کہاں تھے بھائی، کہاں چھپ گئے، تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے ہماری قوم کی معبودوں کے خلاف بغاوت کی، شرک کیا، یا تم نے ہمارے ساتھ ہماری جو خدا تھے ان کا انکار کیا۔ تو دیکھو تم کسی سے ضد بحث مت کرنا، خاموشی سے جانا، اپنا کام کرنا، پاکیزہ کھانا ڈھونڈنا، لے کر آ جانا، اور کسی کو خبر نہ ہو کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ایسا نہ ہو ہمارے پیچھے آئے اور ہمارے خلاف کوئی کام کر دیں، کوئی ہم پہ حملہ کر دیں۔ اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اس نے کہا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا ہمارے بارے میں، يَرْجُمُوكُمْ، تو وہ ہمیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، اور يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا پھر وہ ہمیں اپنی
پرانا جو ہماری ڈگر ہے، مذہب ہے ہماری قوم کا، اس کی طرف لوٹا دیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور پھر ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں. کیونکہ اس بات کو تم سمجھ گئے تھے کہ شرک میں فلاح نہیں. فلاح اگر ہے تو وہ اللہ کی توحید میں فلاح ہے. ایک خدا کو رب ماننے میں فلاح ہے، بہت سارے خداؤں کو ماننے میں فلاح نہیں ہے، اس میں تباہی بربادی ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی کو شہر کی طرف بھیجا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ بس، ہمیں کس بات کا ڈر ہے، ہم تو بس اپنی اللہ کو یقین رکھتے ہیں اور جا کے بس ہم اپنا کام کریں، آ جائیں، کسی کو پتہ چلے، مرنا ہے مرے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توکل کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے. بہت سارے لوگ اپنی بیوقوفیوں کو اور اپنی غیر سنجیدگی کو توکل کا نام دے دیتے ہیں. توکل نام ہے اس بات کا کہ انسان اونٹ کو پہلے رسی سے باندھے، اس اونٹ کو رسی سے باندھنے کے بعد پھر کہیں جائے اس اونٹ کو وہاں پر چھوڑ کے. نہ یہ کہ وہی کہے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا، بس اونٹ کو کھلا چھوڑو اور نکل گئے. انہوں نے بھی کیا کیا، یہ پوری قوم سے بغاوت کر کے آ گئے، پوری قوم کے خلاف کھڑے ہوئے. لیکن یہ نہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑی کسی کام کی تو کہیں جی ہم کو کس بات کا ڈر ہے، ہمارے مر جائیں گے تو شہید ہوں گے، بچ جائیں گے تو غازی ہوں گے، چلو بھائی. بلکہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ تم جو بھی قدم اٹھاؤ دیکھ کر اٹھاؤ، سمجھ کر اٹھاؤ. خواہ اپنی جانیں ضائع کرنا، خواہ اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ دین کا مطلوب مقصود نہیں. دین کا مطلوب مقصود یہ ہے کہ وہ کام کرو جس کام سے کوئی فائدہ ہو اور خواہ تمہیں کوئی تکلیف و پریشانی نہ ہو. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کے بارے میں اطلاع کی، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے چاہے تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا. یعنی تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان 7 افراد کی حفاظت کیسے کی کہ ان کو 309 سال تک کے لیے غار کے اندر سلا دی. کیسی حفاظت ہے، اللہ ان کو کروٹیں دے رہے ہیں، اللہ ان کے لیے روشنی کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ ان کے جسموں کو خراب ہونے سے بچا رہے ہیں، اور 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دی. تو جب بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ اس کے ولی بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کے ولی بن جاتے ہیں، اس کے مددگار بن جاتے ہیں، محافظ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور جب ہم نے ان کے بارے میں ان کو مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق اور سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں ان افراد کو ہوش آیا اور ان میں سے ایک شخص بستی میں گیا، اور ابھی اس کے بارے میں بات ہوگی، بلکہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب وہ شخص بستی میں گیا تو بستی میں جب اس نے اپنے سکے کو جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ یہاں تو بالکل ہی نقشہ بدلا ہوا ہے، نہ وہ عمارات ہیں، نہ وہ چیزیں ہیں، نہ وہ نشانات ہیں جو ہمارے زمانے میں تھے. یہ کیا ہو گیا؟ جیسے آپ سوچیں نا، یہ 309 سال کی بات ہو رہی ہے. پاکستان بنے ہوئے کتنے سال ہوئی؟ پاکستان بنے ہوئے 47 میں بنا تھا، 76 سال ہو گئے. 76 سالوں میں پاکستان کا نقشہ بدل گیا، اس شہر کا نقشہ بدل گیا، اس شہر کا نقشہ بدل گیا. تو آپ سوچیں 309 سالوں میں کیا ہوا ہوگا. اب وہ جب نکلا غار سے اور جانے لگا شہر کی طرف تو حیران پریشانی کیا ہو گیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی وہ چیز نہیں ہے، ہر چیز بدل گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. پھر وہ بازار گیا، بازار میں جا کے اس نے کوئی چیز دی، لینے کے بعد اس نے جب اپنا سکہ دیا تو دکاندار بھی حیران پریشان ہو گیا، بھائی یہ کون سا سکہ ہے؟ اس نے کہا بھائی ہمارا سکہ ہے. یہ کون سا سکہ ہے؟ یہ سکہ تو ہمارے نہیں چلتا. دکاندار نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ یار یہ آپ کو پتا کون سکہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. کسی اور سے پوچھا، پتہ نہیں کون سا سکہ ہے. اب وہ سب حیران پریشان ہو گئے، بھائی آپ کون ہو؟ آپ کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو یہ چاندنی کے سکے؟ میں نے کہا بھائی تو ہماری کرنسی ہے، تو ہمارے سکے سے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ اس علاقے کے گورنر تک پہنچا یا حاکم تک پہنچا، اور اس کے بعد جب یہ گیا اور اس کو ساری بات پتہ چلی، اس نے بتایا کہ بھائی اس طرح ہم کل یا پرسوں ہم اس بستی میں تھے، یہاں سے ان کے غار میں گئے تھے، ہم 7 افراد، ہم وہاں پہ سو کے اٹھے، میں ادھر آیا ہوں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ہر چیز بدل گئی ہے. یہ سکے بھی آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ سکے وہ ہو گئے ہیں
ہمارے بادشاہ کا نام جو تفسیر میں آتا ہے دقیانوس تھا، دقیانوس وہ تو کئی 100 سال پہلے کا بادشاہ، کئی 100 سال پہلے کا. اب سب حیران پریشان. تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھائی ہمیں اس غار میں لے کر چلو، کون لوگ ہیں تمہارے ساتھ؟ اور یہ سب اس غار کی طرف گئے. جب اس غار کی طرف گئے تو وہاں پر اس نے کہا اچھا آپ رکو، میں اندر اپنے ساتھیوں کو پہلے اطلاع کر دوں. وہ اپنے ساتھیوں کو اطلاع کرنے گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو موت دے دی. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی بڑے ولی اللہ ہے، کون لوگ ہیں؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو ثابت کیا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ وہ جو قیامت ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں. یعنی دیکھو یہ سینکڑوں سال یہ سویا تو میں ظاہر ہو گیا کہ ان کے پاس یہ دقیانوس کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کے پاس کئی 100 سال پہلے کے سکے ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ ہم نے ان کو سلا دیا اور ہم نے ان کو اٹھا دیا، اور تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، یہ پرانوں کی باتیں ہیں. نہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، جو رب 309 سال کے بعد اٹھانے پہ قادر ہے، وہ دنیا کے لوگوں کو ہزاروں سال مرنے کے بعد بھی اٹھانے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو وہاں پر ثابت کیا. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں اس معاملے کے اوپر ضد و بحث کر رہے تھے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ولی اللہ ہیں، تو وہ پہنچے بزرگ ہیں، کچھ ہیں، ہم تو یہاں پہ کوئی مسجد بنائیں گے، ان کے اوپر اس غار کے اوپر کوئی مسجد بنائیں گے، کوئی ایسی چیز بنائیں گے. ربهم اعلم بهم، اور تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، تو وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے پہ جن کی رائے غالب آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس غار کے اوپر، ان لوگوں کی اس جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی مسجد بنائیں گے. اس سے بھی کچھ لوگ اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ دیکھو قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء، اللہ تعالیٰ کی لعنت تو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو پکڑ لیا، اس کو مسجدیں بنا دیا. فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، اور یہ لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا بدترین مخلوق ہوں گے. ہمیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر قبریں بنائیں، نہ یہ کہ قبروں میں مسجد بنائیں. قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو قبر کے بعد مسجد کیسے بنے گی؟ مسجد بنے گی تو وہاں پہ پھر وہی ہوگا جو آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ وہاں پر ہم مسجد بنائیں گے. اس کے بعد ان کے درمیان یہ بحث شروع ہو گئی. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ نے کہا تو عنقریب وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 افراد تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم، اور وہ 5 افراد تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، یہ سب تکے مار رہے ہیں، یہ سب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُ كَلْبُهُمْ، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ربی، میرا رب أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، میرا رب ہی کی تعداد کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس بارے میں جانتے ہیں. علماء نے کہا مفسرین کی کہ اکثر تعداد نے یہ کہا کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اس کی وجہ انہوں نے کہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے 3 افراد تھے، چوتھا کتا تھا، 5 افراد تھے، چھٹا کتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا کہ رجم مل گئی، یہ سب تکے ہیں، یہ سب خامخائی کی باتیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سبعۃ وثامنہم، کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تکا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ عَالِمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تمہارا بھی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کیا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، جن کا ہماری آخرت سے کوئی تعلق نہیں، وہ 6 تھے یا 7، 5 تھے یا 4، 3 تھے یا 2، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فلا تمہارے فیم الا مراء ظاہرا، تو تم ان چیزوں پہ جھگڑا مت کرو. یہ جو سب باتیں یہ ظاہری کر رہے ہیں کہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور
ان میں سے کسی سے بھی تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بات بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سوال اس وقت اس سے کرو جو سوال کرنے کا جواب دینے کا اہل ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو، جب تک سوال کا جواب معلوم نہ ہو دلیل کے ساتھ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ کہف کے اندر بار بار اس بات کا ذکر آئے گا کہ بغیر دلیل کی بات نہیں کرنی، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اور اس طرح ایک خامخواہ ایسے لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز تم یہ بات نہ کہو کسی چیز کے بارے میں إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا کہ یہ کام میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ تم یہ کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ جب مشرکین مکہ یہود کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیا، اصحاب الکہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، روح کا کیا معاملہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں جواب دے دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا۔ تو 15 دن گزر گئے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، دیکھو کوئی کسی بھی کام کے بارے میں تم یہ مت کہنا کہ میں کل کر دوں گا، مگر یہ کہ تم یہ کہو اگر اللہ چاہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کتاب معاذ اللہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہوا ہے، یہ کہیں سے کہانیاں سن کر آتا ہے اور ہمیں سناتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 15 دن وحی روکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس سے ثابت ہوا کہ یہ کلام رسول اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی بات لانی ہوتی تو لے آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آ گئی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ممکن ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھا راستہ دکھائے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، جو کہ صحیح راستے کی طرف مجھے رہنمائی کرے۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ جو لفظ انشاءاللہ ہے، لفظ انشاءاللہ، اس لفظ انشاءاللہ کو ہم کئی طریقوں سے غلط بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کو معنوی طور میں غلط استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم ظاہری بات ہے ہمیں کہنا چاہیے ہر کام کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ آپ کا یہ کام کر دوں گا، یہ ہمیں کہنا چاہیے۔ لیکن آج یہ انشاءاللہ اتنا غلط استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے یہ کہے کہ میں انشاءاللہ یہ کام کر دوں گا، تو بعض اوقات یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ بھائی بات سنو، کام کرنا نہیں کرنا یہ بتاؤ، یہ انشاءاللہ نہیں کرو، کیونکہ ہم نے اس انشاءاللہ کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ کا معنی یہ ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کا حکم ہوا تو نہیں ہوگا، میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں لوگوں سے، میں نہیں کرنا چاہتا، بھائی اللہ نے کرا دیا تو ہو جائے گا، یعنی ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب اتنا اس کو مس یوز کرتے ہیں انشاءاللہ کو، ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا، ہمیں بھی پتہ ہے نہیں ہوگا، اس کو بھی پتہ ہے نہیں ہوگا، لیکن ابھی ٹالنے کے لیے ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا انشاءاللہ ٹالا بنا دیا، ٹالو اس سے لوگوں کو، اور یہ انتہائی قبیح بات ہے، انتہائی بری بات ہے، انتہائی بری بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو اتنا کہنا بھی کافی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ جی یہ آپ کا کام کل ہو جائے، اب اس نے کہہ دیا ہو جائے گا تو یہ وعدہ قسم سب کچھ ہو گیا ہی، سب کچھ ہو گیا ہی۔ ایک مومن کی زبان کافی ہے، وہ منافق ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ وعدہ ہوتا ہے۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے جن کا نکاح ہوا ہوا ہے، کئی لوگوں کا نکاح ہوا ہوا ہے، اکثر کا نکاح ہوا ہوا ہے، کبھی آپ نے آپ کے نکاح میں کسی اور کے نکاح میں آپ نے سنا کہ قاضی صاحب آپ سے کہیں تم وعدہ کرو تو میں قبول ہے؟ اس سے بعض اوقات تو سر ہلانے سے ہلانے کی وجہ سے پوری زندگی قید ہو جاتی ہے، ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آ جاتی ہے صرف سر ہلانے سے۔ ایک مومن کی زبان کافی ہوتی ہے، اور پھر اس کلمے کو غلط استعمال کیا جائے جو اتنا اہم کلمہ ہے، اتنا افضل کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کا خیال رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2،
اس کلمے کو بولنے کا بھی ادب ہے. بعض اوقات تو لوگوں کو اتنی عادت ہو جاتی ہے، آپ ان سے پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، جی میرا نام محمد ہے، ماشاء اللہ انشاءاللہ. آپ نے کیا کھایا، جی انشاءاللہ میں نے بریانی کھائی. بھائی انشاءاللہ آپ نے جب بولنا ہے جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں. جی میں آپ کا کام یہ کل کر دوں گا انشاءاللہ. اس طرح آپ انشاءاللہ استعمال کریں. اور اسی آیت پہ بات ختم کرتے ہوئے ایک شیخ نے اس بارے میں ایک واقعہ سنایا جامعہ اسلامیہ مدینہ کا. وہ بتا رہے تھے کہ ہماری کلاس میں جب ہم مدینہ میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ دنیا کا ایک، انہوں نے نام نہیں بتایا لیکن دنیا کا ایک علاقہ ہے، کوئی گاؤں ہے جہاں کے لوگوں کے بڑے عجیب سے مختلف سے نام ہوتے ہیں. عجیب سے تو نہیں، مختلف کہنا چاہیے. تو ایک دن کلاس میں استاد آئے، آ کے اسے ایک لڑکے سے کہا کہ بھائی مسعود تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا انشاءاللہ. اس نے کہا میں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، ايش اسمك، تمہارا نام کیا ہے؟ انشاءاللہ. اس نے ایک دو دفعہ پوچھا، وہ کہتا رہا انشاءاللہ. تو استاد نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایک لڑکا پیچھے کھڑا ہو کے کہا سر میں یہاں بیٹھا ہوں. تو اس علاقے کے لوگ اس طرح کے بھی نام رکھتے ہیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم نے اس کلمے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا. یہ بہت افضل کلمہ ہے، اور اس کو غلط استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں. کیونکہ اس کلمے کا معنی ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں، اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کا حکم ہوا تو بھائی نہیں ہو سکے گا، میرا پورا ارادہ انشاءاللہ. آپ یہ نہ آپ کے دل دماغ میں بات ہو کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، یہ تو تمہاری وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو گیا تو بتا دوں گا. بلکہ آپ نے جو بات کہی وہ بات ایک وعدہ ہے، اس کو آپ پوری طرح ہونا کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو سچے بنے، بولے میں نہیں کر سکتا تھا، میں پرسوں کروں، میں 4 دن بعد کروں، میں 6 دن بعد کروں. لیکن لفظ انشاءاللہ کا غلط استعمال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.